السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وعملا.
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاری. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں: وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی نفل نیکی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، پس اللہ تعالی بڑے قدردان ہیں اور ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ سرکار نے فرمایا: من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل، سید الاولین والآخرین، جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک دا مہینہ گزر گئے، فرض روزے اسی رکھے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو کچھ نفل روزے دا حکم بھی دیتا ہے، اور اللہ قرآن سے فرمان دے کہ جڑا بھی بندہ اپنی خوشی نال نفل عبادت کر دے،
اللہ ان کی قدر کر دیں تے اللہ نو اس دا علم بھی ہے۔ جس طرح رمضان دے روزے اللہ نے فرض کیتے نے، رمضان تو علاوہ پورے سال دے اندر کچھ روزے نفل بھی نے جنہ دے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دسے۔ اگر اللہ توفیق دے تو انسان نو نفل روزے دی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص ایک روزہ نفل روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھ دے، اللہ اس بندے نو جہنم تو 70 سال دی مسافت دور کر دیں۔ عام دن ایک روزہ کو نفل رکھ لیندے ان دی صورتحال ہے۔ اور حدیث میں سے بھی آندے کہ جڑا بندہ روزیاں دے مہینے روزے رکھ دے تے عید تو بعد، یہ ابن ماجہ دی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، من صام 6 ایام بعد الفطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بھی بندہ رمضان شریف گزر جان تو بعد، فرض روزے رکھن تو بعد، عید الفطر دا دن گزارن تو بعد 6 روزے شوال دے مہینے اندر اور رکھ لیندے، کان تمام السنہ، اللہ نو پورے سال دے روزیاں دا ثواب عطا کر دیندے، پورے سال دے روزیاں دا، یعنی کہ کم از کم ایک نیکی دا اجر 10 دے برابر ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ فَلَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اللہ رب العزت نے قانون بنا دیتے کہ میرا بندہ جدوں بھی کوئی نیکی کرے گا کم از کم اللہ اپنے بندے نو ایک نیکی دے بدلے 10 گنا ثواب ضرور عطا کریں گے، 10 گنا۔ اگر اخلاص اور زیادہ ہوئے تے اور ثواب ود جاندے، 10 گنا تو 100 گنا بھی چلا جاندے، 700 گنا تک بھی چلا جاندے۔ اگر اور زیادہ اخلاص ہوئے اللہ بے شمار ثواب بھی عطا کر دیندے نے، لیکن کم از کم ایک نیکی دا ثواب 10 گنا ہوندے۔ تے جس بندے نے رمضان المبارک دے 30 روزے اللہ دی توفیق نال پورے کر لے تو 30 ضرب 10 کنے ہو گئے؟ کیوں جی 300 دن، تو 300 دن ہونے تو مہینے کنے بن دن؟ کیوں جی حساب لاؤ نا تھوڑا جی۔ ہاں جی 10 مہینے اللہ جزا دیتا ہوں، 10 مہینے یعنی کہ 300 دن 300 دے برابر ثواب ہویا۔ تو جنہیں ایک مہینے دے 2 روزے رکھے سیدھا حساب 10 مہینے دا ثواب مل گیا نا، ایک مہینے دا ثواب 10 دے برابر 10 دن ہو گئے نا، 10 مہینے ہو گئے۔ جنہ بندہ روزیاں دا مہینہ روزہ رکھ دے، مکمل روزے رکھ دے، اللہ رب العزت کم از کم بات کریں، زیادہ تو اللہ جنہ میں چاہے دے سکتے، کم از کم ایک مہینہ روزہ رکھن والے نو 10 مہینے دا ثواب عطا کر دینے۔ تو جڑا بندہ رمضان تو بعد 6 روزے شوال دے بھی رکھ لندے تے 6 دنوں دا ثواب 60 دنوں دے برابر، تے 60 دن 2 مہینے، 60 دن ہومن تو مہینے کنے بندے 2۔ تے گویا کہ جنہیں روزیاں دے مہینے مکمل روزے رکھے 10 مہینے دا ثواب، اور جنہیں شوال دے مہینے اندر 6 روزے اور رکھ لے انہوں مزید 2 مہینے دا ثواب۔ تے حدیث سچ ثابت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام
ستۃ ایام بعد الفطر، جڑا بندہ روزے تو بعد عید الفطر تو بعد شوال دے مہینے اندر 6 نفلی روزے بھی رکھ لیندے، اللہ اس بندے نوں پورے سال دا ثواب عطا کر دیندے۔ اور یہ 6 روزے مسلسل رکھنے بھی ضروری نہیں، ایک آج رکھ لے 2 ناگے کر کے پھر رکھ لو ایویں بھی ٹھیک نہیں، پورے مہینے اندر یہ تسی 6 دی تعداد پوری کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، جنہوں نے رکھے نے اللہ قبول کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث کے اندر، یہ تو 1 سال دی گل ہو رہی ہے نا، ایک حدیث میں چاہتا ہے بھی پوری عمر دے روزے دا ثواب، پوری عمر دے، کیونکہ نیت بندے دی ہوندی ہے نا اگلے سال میں زندہ رہاں گا تے روزہ رکھاں گا انشاءاللہ، اللہ میں تینوں زندگیاں کئی عطا کرے، 20 جنہیں اللہ چاہتا ہے انہیں سال زندگی عطا کرے، اور اللہ سانوں بہت سارے رمضان زندگی اندر گزارن دا موقع عطا کرے، تے نیت تے بندے نے کیتی ہوندی ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1164، صحیح مسلم دی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جڑا بھی بندہ مرد ہوگے یا عورت رمضان دے مہینے مکمل روزے رکھ دے، ثم اتبعہ 6 من شوال، تے روزے تو بعد 6 روزے شوال دے مہینے اندر نفل بھی رکھ لیندے، کان کسیام الدہر، اللہ ایویں ثواب دین کے جی میں انہیں سارا زمانہ ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی روزے، بہت بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ اور شوال دے 6 روزے، اگے اور بھی روزے نے، پورے سال دے اندر کئی قسم دے نفل روزے نے، ایک محرم دا روزہ بھی 10ویں محرم دا، بخاری شریف اندر حدیث ہے، کتاب الصوم حدیث نمبر 2002، سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ مکے دے اندر قریش مکہ زمانہ جہلیت اندر بھی یوم عاشوراء دا روزہ رکھ دے سن۔ یوم عاشور تو مراد ہے 10 محرم، 10ویں محرم دا روزہ رکھ دے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوم عاشور دا روزہ رکھنا شروع کر دیتا، یعنی کہ آپ مکے اندر بھی 10 محرم دا روزہ رکھ دے سن۔ جدو میرے پاک پیغمبر مدینے آئے تو آپ نے مدینے اندر بھی 10ویں محرم دے روزے نو قائم رکھیا۔ جدو 2 ہجری دے اندر اللہ نے روزے رمضان دے روزے فرض کیتے، ادو آپ نے فرمایا بھی ہون اے ضروری نہیں، رمضان دے روزے تو پہلے محرم دا روزہ فرض سی، تو جدو رمضان دے روزے فرض ہو گئے یہ سنت بن گئے۔ آپ نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترک، جدو اللہ نے رمضان دے روزے 2 ہجری نو فرض قرار دے دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت دے لوگوں، ہن جندہ دل کر دے 10ویں محرم دا روزہ رکھ لوے، تے جندہ دل کر دے چھڑ دے وے، مطلب ان نفل ہو گئے، لیکن ادھی اہمیت باقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے اندر جدو تشریف لے آئے نا، اس وقت یہودیاں دیاں 3 جماعتاں، 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں موجود تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ یہودیاں دے 3 قبیلے مدینے چ آباد سن۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع چ انہوں نے معاہدے بھی کیتے، اجرا مساک مدینہ نا،
اے بچے سکول دیا کتاباں پڑھتے ہیں میثاق مدینہ، اے پہلا ایک دستوری معاہدہ سی جڑا نبی پاک نے یہودیاں نال کیتا ہے، اور اس معاہدے اندر میرے اور تھوڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سربراہ منیا گیا۔ آپ ایک اسلامی سلطنت دے سربراہ دے طور تے سامنے آئے۔ آپ چونکہ یہودیاں نو قریب کرنا چاہتے سن، آپ نے پوچھا، پتہ چلیا کہ یہودی بھی 10ویں محرم دا روزہ رکھ دے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھ دے نے؟ صحابہ نے کیا جی انہوں کو پوچھے نا جدو بھی تسی یہود نو پوچھا کہ تسی روزہ 10ویں محرم نو کیوں رکھ دے ہو؟ یہودی کہنے لگے، یہ بخاری دی حدیث ہے، ھذا یوم عظیم، اے او عظیم دن ہے۔ یہودی کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو 10ویں محرم دا دن او عظیم دن ہے جس دن نجى اللہ فیہ موسیٰ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون تو نجات دیتی، یہ عظیم دن ہے۔ وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے فرعون اور اس دے حواریاں نو پانی دے اندر غرق کیتا اس دن۔ اس واسطے فصام شکرن للہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس دن نو شکرانے دے طور تے روزہ رکھے، شکرانے دے طور تے۔ تو نبی پاک بڑے سیانے سن، بڑے سمجھدار تے لوگوں کو قریب کرنے والے سن۔ حالانکہ روزہ تے آپ مکے چ بھی رکھتے سن، 10ویں محرم دا روزہ تو میرے نبی مکے چ بھی رکھتے سن، لیکن آپ نے انہوں قریب کرنے واسطے آکھیا۔ یہودیاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تسی موسیٰ علیہ السلام دی وجہ تو روزہ رکھ دے ہو، انا احق بموسیٰ منکم، آپ فرماندے نے میرا تعلق موسیٰ علیہ السلام نال تواڈے نالوں بھی زیادہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے کہ میں موسیٰ علیہ السلام نال تواڈے نالوں بھی زیادہ حق رکھنا۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم دا روزہ آپ بھی رکھیا تے اے دے روزے رکھن دا حکم بھی دیتا ہے تاکہ یہودی مطمئن ہو جائے۔ لیکن ایک موقع تے اے بھی دسیا گیا بخاری شریف دی حدیث کہ یہودی اس دن نو بطور عید منا دے سن، نالے خوشی کرتے سن نالے روزہ رکھتے سن۔ اللہ، اور خوبصورت لباس اپنے گھر والے نو پہنان دے تے خوشی دا اظہار کر دے۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، میرے اور آپ دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے محسوس کیتا، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیاں نو مزید راضی کرنے واسطے فرمایا کہ اسی میں اس دن روزہ رکھنے ہیں۔ جدو یہودیاں نے مخالفت شروع کر دیتی، نبی پاک دی مخالفت شروع کر دیتی، دین اسلام دی مخالفت شروع کر دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے آج تو بعد ہر کم اندر یہودیاں دی مخالفت کرنی ہے، یہودیاں دی مخالفت کرنی۔ اے مسئلہ ان اہم ادھر سمجھنا دھیان نال۔ اس موقع تے آپ سرکار نے اعلان فرمایا فَإِذَا كَانَ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمُنَ الْيَوْمَ التَّاسِعِ، یہودیاں دی مخالفت اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ دا روزہ بھی رکھاں گا، 9 دا روزہ۔ اللہ اکبر۔ بعض بندیاں نے اتوں یہ مسئلہ اخذ کیتا بھی ہن روزہ 9 دا ہے 10 دا نہیں، یہ انہوں دی غلط فہمی۔ اصل جڑی فضیلت ہے وہ 10ویں دے روزے دی، یوم عاشور 10ویں دا روزہ، لیکن 9ویں دا روزہ آپ نے یہودیاں دی مخالفت میں رکھے
اور دوسری حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، چونکہ مفسر قرآن نے اور نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی نے، انہوں نے اپنے ایک تفصیلی فتوے دے اندر اس بات نو واضح کر دیتے کہ صوم التاسع والعاشر، نویں دا بھی روزہ رکھو تے دسویں دا بھی رکھو، اور یہودیاں دی مخالفت کرو، یعنی کہ نویں دا روزہ رکھنا ہے یہود دی مخالفت اندر، تے دسویں دا روزہ رکھنا ہے فضیلت اندر. گل سمجھ رہے؟ یہ دو روزے ایک حدیث میں سے بھی آندا ہے بھی یا نویں تے دسویں دا رکھو یا پھر دسویں تے 11ویں دا رکھو، لیکن وہ حدیث ذرا کمزور ہے، کچھ سند دے حدیث کمزور نہیں ہوندی، سند کمزور ہوندی، لیکن 9 اور 10 دا مسئلہ تے پکا ہے نا، پیٹنٹ. 9 دا روزہ رکھنا ہے یہودوں کی مخالفت میں اور 10 کا روزہ فضیلت میں. 9 اور 10 محرم دا روزہ رکھنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھن دا حکم دیتا ہے، تے نال فرمایا میں اللہ کو امید رکھنا جڑا بندہ 10ویں محرم دا روزہ رکھ دے نال 9 دا روزہ ملان دے، میں اللہ کو امید رکھنا کہ اللہ 1 سال پہلے دے گناہ سارے ہی معاف کر دیں گے. نیت کر لو بھی انشاءاللہ رکھا گے، اللہ توفیق دے گا. محرم بڑی دور ہے کہ قریب ہے. محرم ہن شوال ہے نا، ذیقعد تے ذی الحج تے پھر محرم آ جانا حج تو بعد. 9 اور 10 محرم کا روزہ مسنون ہے تے 1 سال پہلے دے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. اسی طرح محرم تو پہلے آندا ہے ذی الحجہ، ذی الحجہ دا مہینہ، ان دے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دے 9 روزے رکھتے سن. 1 ذی الحجہ تو لے کے 9 تک آپ روزہ رکھتے سن، لیکن 9ویں روزے دی فضیلت بڑی ہے. حدیث ذرا سنیے، ابو داؤد کتاب الصیام اور سند صحیح، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ دے پہلے 9 دن دے روزے رکھیا کردے سن. 9 دن ذی الحجہ دے 9 دن مسنون نے یہ روزہ رکھنا. لیکن اگر سارا دن روزے نہ رکھ سکو تو کم از کم 9 تاریخ کا روزہ ضرور رکھو. 9 انہوں کہندے نے یوم عرفہ، یوم عرفہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے، سیام یوم عرفہ، اے میری امت دے لوگوں جڑا بھی بندہ مرد ہوئے یا عورت یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ دا روزہ رکھ دے، آپ فرماندے نے احتسب علی اللہ، مینوں اللہ دے کولو پکی امید ہے ان یکفر السنۃ التی قبل والسنۃ التی بعد. 9 ذو الحجہ دا روزہ رکھن والے بندے نو اللہ اتنا اعزاز عطا کرن گے، 1 سال پہلے دے گناہ 1 سال بعد دے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. کڈا بڑا اعزاز ہے. یہ بھی نیت کر لو، اللہ صحت اور تندرستی دے تے نیت کرو گے ثواب ہون تو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ رکھن دی توفیق دے. ایک مسئلہ بھی سمجھ لو بھی یوم عرفہ دا روزہ کدو بنے گا؟ 9 تاریخ، کیونکہ یوم عرفہ جتھے بھی ہوئے گا 9 تاریخ نو ہوندا ہے. 10 نو قربانی دا دن ہے، عرفہ دا دن نہیں، حج دا دن قربانی دا دن ہے.
تے اپنے اپنے چاند دا حساب ہوئے گا، جتھے 9 تاریخ جدوں ہوئے گی اتھے ہی روزہ رکھا جائے گا۔ سعودی عرب اندر عموماً ایک دن پہلے وہ دن آ جاندے، اتھوں دے مضافات دے لوگ وہ روزہ رکھن گے، بھی آئی نہیں ایویں جویں تاک رات ہے۔ گل سمجھ رہے ہو؟ تاک رات ہوں تے کم برابر ہی سی نا ایس روزے سے، اپنا تے سعودیہ دا کم برابر سی، لیکن عموماً ایک دن دا فرق ہوتا ہے۔ اتھے تاک رات ایک دن پہلے ہوندی ہے، اپنے ایک دن، گل سمجھ رہے ہو؟ اپنی تاک رات وہی ہوئے گی جڑی تاک ہوئے گی 21، 23، 25، 27 اور 29، جبکہ انہوں دی تاک رات ایک دن پہلے ہوندی ہے۔ تے یوم عرفہ دا روزہ بھی جدن اتنے حج ہوتا ہے نا ادھر نہیں رکھنا۔ مکے دے لوگ روزہ رکھن گے لیکن حاجی روزہ نہیں رکھن گے۔ حاجی جڑا بندہ حج کرے گا انہیں روزہ نہیں رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات اندر اونٹنی تے موجود نے، حج دا موقع، لوگ کہہ رہے نے، کچھ کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھے تے کچھ کہندے نے نہیں رکھیا۔ آپ دے سامنے دودھ دا ایک پیالہ پیش کیتا گیا۔ جناب ام فضل صحابیہ سن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دودھ دا پیالہ پیش کیتا۔ نبی دے صحابی سیانے کنے سن، یہ نہیں پوچھا بھی تسی روزہ رکھیا کہ نہیں، دودھ پیش کر دیتا۔ دودھ تے نبی پاک نے پیالہ پی لیا تے صحابہ نے پتہ لگ گیا بھی آپ دا روزہ نہیں، واضح ہو گیا جڑا بندہ حج کرے گا وہ 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھے گا، انہوں تے اللہ نے فضیلتاں اور بڑیاں دے دنیا نے۔ حاجی تو علاوہ مکے دے لوگ اس تاریخ دے مطابق، پاکستان دے لوگ اپنی تاریخ 9 دے مطابق یوم عرفہ یعنی کہ ذوالحجہ دی 9 تاریخ دا روزہ رکھن گے۔ اللہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد دے گناہ اپنی رحمت نال معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ دیگر بھی روزے شعبان 1 مہینہ روزے تو پہلے شعبان گزر گئے۔ حدیث میں چاند ہے اما جان عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرما دیا نے بخاری شریف دی حدیث 1969، آپ سرکار دے فبارش اما جان عائشہ فرما دیا نے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رمضان تو علاوہ سب تو زیادہ روزے اگر رکھ دیا ویکھیا تے شعبان دے مہینے اندر، شعبان دے مہینے سے۔ ان دی وجہ کی؟ ان دی وجہ میں دسنا، توجہ کرنا، حدیث میں چاند ہے اللہ کو انسانہ دی مومنہ دی ڈائری پیش ہوندی، ایک ڈائری ہفت روزہ ہے تے ایک ڈائری سالانہ اینول۔ ہفت روزہ ڈائری ہر پیر والے دن اور ہر جمعرات والے دن پیش ہوندی، ہر پیر نو تے ہر جمعرات نو۔ اور اے بھی مسئلہ سن لو، آپ سرکار نے فرمایا ہر جمعرات والے دن اور ہر پیر والے دن اللہ جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ رمضان تو علاوہ بھی ہر پیر والے دن اور ہر جمعرات والے دن۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر تے جمعرات دے روزے دا حکم دیتا ہے۔ ہر پیر والے دن، ہر جمعرات والے دن ہفت روزہ ڈائری اللہ دے سامنے پیش ہوندی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی طرفوں اعلان ہوندے سارے انو معافی مل گئی، ایک مشرک اور دوسرا کینہ پرور۔ اے جڑا ایویں دل وچ رنجشاں لے کے لگے پھردے نا، حسد تے بغض تے کینہ تے عداوت تے کئی اینے کوڑے ہوندے نے، وہ آندے نے میں مر جاواں تے میری منجی نوں ہاتھ نہ لائی، اینا غصہ ہے، اینا بلڈ پریشر ہائی ہو جاندے، میں مر جاواں تے میری منجی نوں بھی ہاتھ نہ۔ اپنے دلوں کو پاک کرو۔ نبی پاک نے فرمایا ہفت روزہ ڈائری اللہ سب نو معاف کر دیندے نے۔ دے مشرک تے جڑے دو بھائی کینے دی وجہ تو آپس بول دے نہیں، انہاں دونوں نو اللہ معاف نہیں کر دے جب تک صلح نہ کر لیں۔ ہاں ایک بندہ قدم بڑھاندے وہ سلام بلا دیندے
تے اگوں جواب نہیں ملتا، اے بندہ بری ذمہ ہے، انہوں اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ تے دوسری ڈائری سالانہ پیش ہوندی ہے، وہ شعبان دے مہینے اندر ہے۔ کس مہینے چ؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے شعبان دے مہینے دے اندر ڈائری پیش ہوندی ہے، اور میں پسند کرنا جدو میرے عمل اللہ کول جان تے میں روزے دی حالت وچ ہوواں۔ اللہ اکبر۔ شعبان دا مہینہ، لیکن شعبان دے مہینے چ اول دنوں چ روزے رکھنے چاہیے نے، اول تے بالکل اخیر دنوں چ روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ اگے رمضان دے روزے آ رہے ہیں، بندہ کمزور پہ جاندے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اسی طرح روزہ سوموار تے پیر کا بھی آپ نے فرمایا میں تاں رکھنا کہ میرے عمل اللہ دے سامنے پیش ہو، مطلب میں روزے دی حالت وچ ہوں۔ ایک ڈائری ہفتہ روزہ اور ایک ڈائری سالانہ۔ دعا کرو اللہ دونوں ڈائریاں ساڈیاں بالکل یس کر دے، اچھی کہہ دو نا، تے اللہ سانو ایہو جے عمل کرن دی توفیق دے وے، ادھروں دنیا تو جا رہی ہے یہ تے ادھروں جنت دے دروازے کھل دیو۔ اللہ اکبر اللہ۔ روزہ بڑی عظمت والی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی۔ اسی طرح ہفتہ اور اتوار کا روزہ حدیث میں چاند ہے انہما یوما عید المشرکین فانا احب ان اخالفهم۔ مسند امام احمد صحیح درجے دی حدیث، آپ سرکار فرماندے نے ہفتہ تے اتوار اے مشرکاں دی عید دے دن نے، تے میں چاہنا بھی انہاں دی مخالفت کراں تے انہاں دناں چ روزے رکھاں۔ ہفتہ اور اتوار دا روزہ مشرکاں دی مخالفت اندر رکھنا یہ بھی مسنون ہے، لیکن اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اکیلے ہفتے کا روزہ رکھنا منع ہے، اور اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ یا تے جمعرات اور جمعہ ملاؤ، تو یا جمعہ تے ہفتہ ملاؤ، یا ہفتہ اتوار ملاؤ۔ اکیلا ہفتے کا دن کا روزہ اور اکیلا جمعے کے دن کا روزہ، اس سے نبی پاک نے منع کی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس میں کئی حکمتیں، اس طرح ایک روزے نے ایام 20 ایام بولیے ذرا 20 22 دمان ہوتا ہے وائٹ سفید، پنجابی کہتے ہیں چٹا، روشن دن چاند کے مہینے میں 13 14 12 13 14 12 13 اور 14 یہ 3 دن یہ روشن راتاں ہوندیاں نے، روشن۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا ایام 20 چمکنے والے دن میرے اور آپ دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے مشورہ دیتے ہیں، حضرت قتادہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سانو حکم دیندے کہ اسی ہر مہینے اندر ایام 20 13 14 15 یا 12 13 14 دا روزہ رکھیے۔ اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ مہینے چ 3 روزے رکھ لیندا نا، اللہ انہوں پورے مہینے دا ثواب دے دے، پورے مہینے دا۔ تے ہر مہینے چ 3 روزے رکھ لو تے ساری زندگی دے روزہ دا ثواب اللہ عطا کر دے، تے صحت بھی صحیح رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی کچھ نفل روزے رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ کے 3 روشن ایام کے روزے رکھتے، اور اس کی حکمت یہ بیان کرتے کہ 1 دن کا روزہ 10 کے برابر اور 3 دن کا روزہ 30 دن کے برابر، تے جڑا 3 روزے رکھ لوے پورے مہینے دا پورے زمانے دا ثواب اللہ عطا کر دے گا۔ لیکن زیادہ تو زیادہ اگر کسی بندے دی ہمت ہے وہ 1 دن روزہ رکھ لوے 1 دن چھڑ دے، نفلی روزے مسلسل رکھن دی اجازت نہیں۔ بخاری شریف دی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک میری یہ بات پہنچی کہ میں ہمیشہ دن نو روزہ رکھنا تے رات نو قیام کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا آپ نے کہا بھی تو اس طرح کیوں کرنے, یہ تو کم اوکھا ہو جائے گا, رات نو سویا بھی کر تے ہر روز روزہ نہ رکھیا کر. کہتے بھی میں عرض کیتا بھی میرے طاقت موجود ہے. نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن روزے رکھ لیا کر مہینے دے 3 دن. کہتے جی میرے اور طاقت ہے. تے آپ نے کہا اگر اور طاقت ہے نا تو پھر اس تو اگے اجازت نہیں, 1 دن روزہ رکھ لیا کر 1 دن روزہ چھوڑ دیا کر. تے اینو کہندے نے سیام داؤدی, سیام اللہ دے پاک پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام صائم الدائم سن, ہمیشہ روزہ رکھ دے. اس طرح 1 دن روزہ رکھ لیندے 1 دن روزہ چھڈ دیندے. حضرت عبداللہ فرماندے نے میں جدوں وڈی عمر نو پہنچ گیا نا تے پھر مینوں احساس ہویا کہ نبی پاک دا او مشورہ ٹھیک سی بھی مہینے 3 رکھ لیا کر. کہندا جوانیست میں 1 دن روزہ رکھ لیندا سا 1 دن چھڈ دیندا سا, لیکن جدوں عمر وڈی ہو گئی نا تے پھر کام اوکھا ہو گیا. تو میں کہا بھی نبی پاک دا مشورہ ٹھیک سی کہ مہینے 3 روزے رکھ لیا کر, اللہ پورے مہینے دا ثواب دے دے. اللہ اکبر اللہ. اس طرح 1-2 مسائل اور سنو, میں بات مکمل کرنے لگا. فرض روزہ ہے نا ان دے واسطے رات نو سون تو پہلے نیت کرنی ضروری ہے. تے نفل روزہ تسی نیت نہیں بھی کیتی نا تے صبح اٹھے ہو تے کھان پین نہ کرو تے صبح اٹھ کے کہو نیت کر لو بھی میں روزہ رکھ لیا, کچھ کھا لو پہ میں نہ کھاؤ, روزہ ہو جائے گا. یعنی کہ نیت رات نو کرنی ضروری نہیں نفل روزے دی. اور اس طرح نفل روزہ اگر کوئی دوست مخلص دوست تہاڈی دعوت کر دینا نا تے بڑے خلوص نال کہندا بھا جی آؤ میں تہاڈی دعوت کیتی ہے تے روزہ کھولے بھی جا سکدے. یہ سنت ہے, کسی بندے دی خلوص والی دعوت روزہ کھول دو ثواب بھی اللہ پورا دے دے گا. اور آخری بات سمجھ لینا ذرا, یہ عورتوں واسطے بطور خاص ہے. میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے وچوں کوئی بیوی اپنے خامد دی اجازت تو بغیر نفل روزہ نہ رکھے. نفل روزہ بیوی کے لیے نفل روزہ رکھنے کے لیے خامد سے اجازت لینا ضروری ہے. بات سمجھ رہے؟ حدیث بڑی پیاری حدیث رہا, توجہ نہ سننا. آج دے جمعہ دی آخری حدیث عرض کر لگا. آپ سرکار دے صحابی نے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے حدیث ابو داؤد شریف دے اندر موجود ہے اور سند اندی صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول انہاں دی بیوی آئی تے او 3 شکایتاں لاندی اپنے خامد دیاں. کنیاں بولیے ذرا؟ 3. عورت نے اپنے خامد کی 3 شکایتیں نبی پاک کو لگائیں. کہنے لگی آقا میں جدو نماز پڑھنی یہ مینوں مارنا شروع کر دیندے, جدو میں روزہ رکھنی زبردستی روزہ توڑوا دیندے, تے تیسرے نمبر تے اندی اپنی حالت یہ روزانہ فجر دی نماز سورج نکلن تو بعد پڑھ دے. بڑا بڑا کیس نا, نماز پڑھنی ہے تے مار دے, تے روزہ رکھنی ہے تے توڑوا دیندے, تے آپ روزانہ فجر دی نماز پڑھ دے سورج نکلن تو بعد. اے توجہ کرنا, ایویں ویندے کسی سے فتوا نہ لا دیا کرو بھی تو کافر ہو گیا تے مرتد ہو گیا تے ان کی تو نماز ہوندی نہیں. اور دین آسان ہے, دین کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے مجبوریوں کا بھی خیال کیا ہے, بیماروں کا بھی خیال کیا ہے, مسافروں کا بھی خیال کیا ہے. اور کئی بندے
اور بعض دفعہ میں جمعہ جب پڑھایا نا تو اثر کی نماز جمعے نال پڑھ لی. میں چونکہ مسافر ہوں، یہ بھی مسئلہ سمجھ لو. یہاں میں سفر کی نماز پڑھتا ہوں، میرا گھر قصور میں ہے رہائش، اور اس کی پوری تفصیل پیغام ٹی وی کے اندر جامعہ سلفیہ فیصل آباد کے شیوخ الحدیث نے احادیث کی روشنی میں واضح کر دیے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو اپنے ماں باپ کے گھر ملنے آئے تو وہ قصر کی نماز پڑھ سکتی ہے. وہ الحمدللہ میں اور ان کی قصر پڑھنا، میری رہائش قصور ہے. والا صاحب رہتے سن، اللہ انہوں نے جنت سے اعلیٰ مقام دے. کچھ ہی کہہ دو نا، جنہ جنہ کے والدین فوت ہو گئے اللہ جنت سے اعلیٰ مقام دے. اور میں قصر بھی کر لینا تو جمع بھی کر لینا، جمعے دن اثر کی نماز پڑھ لینا. ایک دن انج ہویا بھی میں جان لگا تو اثر کی اذان شروع ہو گئی، اور میں دروازے میں باہر نکل گیا تو میں اچھی ساری آخیا بھائی وہ میں اثر کی نماز پڑھی، میں اثر کی نماز میں کیوں دسیا، میں اویں نکل جاتا تھے. اور دو تین دوستوں کا دل ہے خطیب صاحب ممبر سے مسئلے بیان کرتے رہتے، اثر کی نماز تو بغیر ہی لگے جاندے، بغیر تحقیق کے فتویٰ نہ لگاؤ کبھی. اے دیکھو کتنا بڑا مسئلہ ہے. 3 مسئلے، نماز پڑھ لیا تو مار دے، روزہ رکھ لیا توڑوا دیں دے، تے آپ روزانہ فجر کی نماز سورج نکلن تو بات پڑھ دے. نبی پاک نے بلا لیا، آپ نے فرمایا کہ تو کیوں کم کرنے. پہلا مسئلہ آپ فرماتے نے مارنا کیوں ہے. عرض کر دے آقا جی میں باہروں آنا سفر دا ٹوٹیا تے تھکیا ہویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ والیے تو لمبیاں لمبیاں صورتاں نہ پڑھیا کر، خامندہ بھی تیرے تے حق ہے. میرے نبی نے گھر بھی بچایا ہے، بھی نفل پڑھ دے میں تو گھر میں بھی طلاق ہی تین میں لگا جانا نہ، گھر بچایا میرے نبی نے. فرمایا کیا بی بی نکیاں صورتاں پڑھ لے کر، خامندہ بھی حق ہے. اینا میں بھی خامد گھر آئے تے سورہ بقرہ شروع کر دے بیا السلام علیکم، باہروں کھا لیا جائے باہروں پی لیا جائے. نہیں، نبی پاک فرماندے نے نماز کے اندر صورتاں چھوٹیاں پڑھ لیا کر. دوسرا مسئلہ کہنے لگی جی میں روزہ رکھنی ہوں یہ تڑوا دیں دے. آپ سرکار نے پوچھا یہ کم کیوں کرن دے؟ کہنے لگا جی وانا رجل شاب، آقا جی میں جوان آدمی ہوں، بڑے دیر تو بعد گھر آنا، جدو گھر آنا ادو ہی روزہ رکھیا ہوں نفلی، تو میں جوان بندہ فلا اصبر، تو میرے کو کنٹرول نہیں ہوتا. اور کیسا مسئلہ یار، نبی پاک نے اس دن سے یہ اصول قائم کر دیا قیامت تک کوئی عورت نفل روزہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر رکھ ہی نہیں سکتی. کمال جاؤں میں قربان جاؤں نبی پاک کی سیرت پر، ان کی بصیرت پر گھر کو بچایا میرے نبی نے. اور تیسرا مسئلہ آپ نے کیا بھی تو اپنا دس بھی تو روزانہ فجر کی نماز لیٹ پڑھنے، تو کیوں لیٹ پڑھنے؟ کہنے لگا جی آقا جی میرا پیشہ ہی ایسا ہے، میرا کام بھی ایسا ہے، سارے لوگوں نے پتہ ہے ساری رات میں کام کرنا، رات دے اخیر میں چھٹی ہوندی ہے آ کے میں لیٹ جانا، میں نے تے جاگ ہی نہیں آندی، میری مجبوری ہے. اور کنے بندے نے جڑے بیچارے فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور اوور ٹائم بھی لاندے نے، نہ کرن تے قرضہ گزارا ہی نہیں ہوندا، لمبا سفر کرتے ہیں، فیکٹری میں کام کیتے 24 گھنٹے 8 گھنٹے 16 گھنٹے کھڑے ہو کے ڈیوٹی دیتی ہے، واپس آیا مجبوراً سو گیا، نماز لیٹ ہو گئی. نبی پاک نے اجازت دیتی، فرمایا کہ اے میرے صحابی اے میری امت دے بندے ذرا غور کر لے، فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ، جدو تینوں جاگ آوے ادو ہی پڑھ لیا کر. یہ حدیث سے لفظ نے، اور تسی فتویٰ لاؤ بھی یہ تو ہوندی ہی نہیں. یہ ہر بندے واسطے اجازت نہیں. جڑا بندہ روٹین چ دکانداری کرتا ہے رات کو سو جاتا ہے وہ نہیں اٹھتا تو وہ بڑا بد نصیب ہے. لیکن جن کی مجبوری ہے انہوں نبی پاک نے اجازت دیتی، فرمایا اگر تو تھکے بیمار ہے کوئی مسئلہ ہے جدو جاگ آوے ادو ہی پڑھ لیا. تو گل سمجھائی کہ کوئی نہیں؟ اللہ مینوں تو روزہ رکھن دی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.